پوسٹنگ کو ظاہر کر رہا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے باؤنس پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. باؤنس پیدا کرنے کے لیے اینیمیشن کو سٹاپ کریں. 15 پر ہم کھڑے تھے. اب ہمیں اس کی باؤنس پیدا کرنے کے لیے اس کے کرو ایڈیٹر میں جانا پڑے گا. ناؤ یو آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس the curve editor of the animation feature. رائٹ کلک کرنا ہے بال کو. یہ بال سلیکٹ ہے, اس پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے ہمیں اس کا کرو ایڈیٹر مل جائے گا. کرو ایڈیٹر, یہ دیکھیں کرو ایڈیٹر ہمارے سامنے کھل گیا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈریگ کر کے صحیح جگہ رکھتے ہیں. کرو ایڈیٹر از اوپنڈ ان فرنٹ آف اس. صحیح جگہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد نیچے سے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں دکھائی دے اس کی کیا یہ پوزیشن ہے اور یہ کیا چیز ہے. یہاں پہ ہمیں اس کے 2 ونڈوز دکھائی دے رہی ہیں, ایک لیفٹ پہ ہے اور ایک جو ہے وہ رائٹ پہ ہے. لیفٹ پہ ہمیں اس کے نیمز اینڈ ٹریکس بتائے جا رہے ہیں اور رائٹ پر ہمیں اس کی کیز اینڈ ٹائم یہ بتایا جا رہا ہے. اسی رائٹ گراف میں ہم اس کی ہم گراف دیکھیں گے. کروز جو ہوں گی باقاعدہ ان کو ہم دیکھ کر باؤنس پیدا کریں گے. اب ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹ پر اس کے کون سے کوآرڈینیٹ پر کی اسائن کی تھی. میں اس کو نیچے کر کے دیکھتا ہوں. ہمارا آبجیکٹ ہمارے سامنے سلیکٹ ہے, پھر اوپر کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جب اس پر کیز لگائی تھی تو کوآرڈینیٹس میں چینج ہم نے کیا تھا یہاں پر. یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر دیا زی ایکسس پر موو کیا تھا ہم نے اس کو. ہم اب اپنے اس نیم کی لسٹ میں ٹریک کو ڈھونڈیں گے. زی ایکسس کا جو بال کے اوپر بال کے ٹرانسفارم پوزیشن پر لگا ہے, بال کی ٹرانسفارم پوزیشن میں تینوں سلیکٹ ہیں, تینوں ہائی لائٹ ہیں. ہمیں صرف زی چاہیے تاکہ ہم اس کی کرو دیکھ سکیں. زی کو ہم نے سلیکٹ کیا کلک کر کے تو اس کی کرو ہمارے سامنے رائٹ ونڈو میں کھل گئی. اس کو آپ کرو ایڈیٹر کہہ سکتے ہیں. مایا میں اس کو گراف ایڈیٹر کہا جاتا ہے. یہ یہاں پہ ہمارے سامنے ہے. اب اس کی ونڈو میں دیکھیں یہاں پہ ایک ڈاٹ ہے بلیک, یہاں پہ ایک باکس ڈاٹ ہے چھوٹی سی بلیک, اور یہاں پہ بھی ہے. یہ 3 کیز کو ظاہر کر رہا ہے. 0 پر کی ہے, 15 پر کی ہے اور 30 پر کی ہے. یہاں پہ اب باؤنس پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ جو ٹینجنٹس ہیں ان میں سے سیٹ ٹینجنٹ ٹو کسٹم کو دیکھنا ہے, اور وہ یہ ہے سیٹ ٹینجنٹ ٹو کسٹم. سیٹ ٹینجنٹس ٹو کسٹم سے ہم اس کا باؤنس پیدا کریں گے. ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں. اگر ہم اس ٹائم سلائیڈر کو گھمائیں, اس کو ہم نے سیٹ ٹینجنٹ ٹو کسٹم کے بٹن کو کلک کیا, شاید یہ صحیح طرح سے کلک نہیں ہوا یا پھر کی سلیکٹ نہیں تھی. دیکھیں ایک بار پھر کلک کرتے ہیں. اس پر 2 ہینڈلز ظاہر ہوں گے. اب دیز ہینڈلز کین چینج دا پوزیشن آف بال اینڈ باؤنسنگ. ابھی آپ اس کا ٹینجنٹ چینج کر رہے ہیں. اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنی اس کو اینیمیشن کو. وہ ابھی بھی اگر ہم اس کو ٹریک کریں, جگہ کا پرابلم ہے. ابھی اگر ہم اس کو ٹریک کریں, یہ دیکھیں تو اس میں ہماری یہاں پہ 1 منٹ, اصل میں یہ ہمیں 2 لائنیں چاہیے ڈریگ کر کے دیکھنے کے لیے ہماری اینیمیشن کو. اس کو اوپر کی طرف چھوٹا کرتے ہیں تب آسانی رہے گی. یہ 2 لائنز پر دیکھیں ایرو ڈبل ہو رہا ہے. ان 2 لائنز کو اگر ہم حرکت دیں گے تو ہماری اینیمیشن حرکت کرے گی. یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اینیمیشن کی حرکت اس طرح سے کہ یہ اب ہمارا باؤنس پیدا کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری اینیمیشن کی بیسک حرکت ہے. میں اس کو پھر ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ ہم ان ٹینجنٹس کو موو کر سکیں, اپنی ان کی پوزیشن کو چینج کر سکیں. ٹائم سلائیڈر کو سینٹر میں لائے, ہماری کرو ہمارے سامنے آ گئی. ہمارا ابھی تک ٹول سلیکٹ ہے, اس لیے یہ والا ٹول, اس لیے ہم نے اس پر ہینڈل کلک کیا تو ہینڈل ظاہر ہو گئے. اب ہم اس ہینڈل کو حرکت دیکھ کر اپنی کرو پوزیشن کو چینج کریں گے, اپنی کرو کو تبدیل کریں گے. اگر ہم ویسے بائی دا وے اس پر ویسے کلک کرتے ہیں, ہینڈل کو حرکت دیتے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ دونوں ہینڈلز حرکت کر رہے ہیں. رائٹ نیچے جا رہا ہے, لیفٹ اوپر جا رہا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے, انڈو کر کے پرانی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور شفٹ کی پریس کر کے اس کو حرکت دیتے ہیں تو صرف رائٹ ہینڈل جو ہے وہ اوپر جائے گا. ہم اس میں تھوڑی سی چینج لاتے ہیں, اس کو یہاں چھوڑ کے اس
اپنے کرو ایڈیٹر کو منیمائز کرتے ہیں اور اپنی اینیمیشن کو چلا کر دیکھتے ہیں. اب یہ یوں لگا ہے جیسے اوپر سے کوئی اس کو پریس کر کے پھینک رہا ہے ٹیبل پر بال کو. ابھی ہم نے جو پہلا ماڈل سیٹ کیا تھا اس میں کمی تھی، اس لیے بال ہمیں دھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ورنہ کرو کی چینجنگ کی وجہ سے جو باؤنس چاہیے تھا اس پر آپ کام کر سکتے ہیں. اب آپ خود بھی باؤنس پیدا کر سکتے ہیں صرف کرو کو سمجھنے کے بعد. سٹاپ کرتے ہیں، ٹریک ونڈو کو، ٹریک کرو ایڈیٹر کو میکسیمائز کیا. یہاں پہ ہم اس کی سیٹنگز میں انٹر ایکٹیو اپ ڈیٹ کے آپشن کو کلک کرتے ہیں. اب ہم اس کو انٹریکٹیولی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے ٹائم سلائیڈر کو فریم 30 پر لے جاتے ہیں اور شفٹ کا بٹن پریس کر کے دوسرے ہینڈل کو بھی اسی شکل میں ہم کھینچ لیتے ہیں جس میں پہلا تھا. اب پھر ونڈو منیمائز کر کے ہم اپنی اینیمیشن کو پلے کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں باؤنس پیدا ہو گیا ہے اور گھوسٹنگ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ باؤنس کی کیا پوزیشن ہے باؤنس کی. اس کے بعد ہم اینیمیشن کو سٹاپ کر کے گھوسٹنگ کو آف کر دیتے ہیں. ہم نے ویو سے اسے شو گھوسٹنگ کیا تھا، ویو سے ہی ہم شو گھوسٹنگ کو آف کر دیتے ہیں. اب پھر اپنی اینیمیشن کو چلا کر دیکھتے ہیں. ہم نے باؤنس پیدا کر لیا اپنی اس میں اینیمیشن میں. ہم اینیمیشن کو سٹاپ کرتے ہیں. اینیمیشن سٹاپ، ہم نے بال کو دیکھا کہ یہ باؤنس کر رہی ہے. وہی کمی جو اس میں دھنس جانے والی ہمارے اس آبجیکٹ کی وجہ سے جو ہم نے پہلے رکھا تھا. ہم اس کو تھوڑا سا اگر نیچے کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی پوزیشن کو. یہ آبجیکٹ بھی کی لگ گئی اس پہ. ہمارا آٹو کی کا آپشن آن ہے تو کوئی بھی آبجیکٹ سلیکٹ کر کے حرکت کرنے سے کی لگ جائے گی. ہم اس کو انڈو کرتے ہیں. انڈو کرنے کے بعد ہمارا آبجیکٹ ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ اپنی اینیمیشن میں یہ غلطی نہ کیجیے گا جو یہ نیچے دھنس جائے، باؤنس محسوس ہو. بہت اچھا باؤنس بنا لیا ہم نے. یہاں پر ہم اپنے کام کو سیو کرتے ہیں. کرو ایڈیٹر کا استعمال آپ نے سیکھا. ایک فائل سیو کر کے ہم اس کو نام دیتے ہیں فرسٹ اینیمیشن کا اور اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں. سیو ہونے کے بعد ہماری پہلی مووی جو ہے وہ لیسن پہلا ہمارا آج کے لیسنز میں سے پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا.